پیلسٹین دنیا کا ایسا ملک ہے جو مسلمز، کرسچنز اور جوئش پیپل کے لیے بہت مقدس ہے، کیونکہ اس میں یروشلم موجود ہے۔ مسلمانوں کے لیے اسے بیت المقدس یا بیت المقدس کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں لے کر جایا گیا تھا، اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد مسلمانوں کے لیے تھرڈ ہولی پلیس ہے۔ کرسچنز کے لیے یہ جگہ اس لیے مقدس ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ جیوز کے اکارڈنگ یہاں پر ٹیمپل ماؤنٹ ہے۔ ٹیمپل ماؤنٹ وہ جگہ ہے جو جیوز کے لیے قبلہ ہے، اور وہ اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں اور پوری دنیا میں موجود جیوز کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اس طرح مسلمز، جیوز اور کرسچنز اپنے اپنے پرسپیکٹیو سے اسے کلیم کرتے ہیں۔ اسرائیل اور پیلسٹین کے کانفلکٹ کا آغاز ہوتا ہے 1922 میں، جب ورلڈ وار 1 کے بعد آٹومن امپائر ختم ہو جاتا ہے، اور برٹین اور فرانس، جو کہ ورلڈ وار 1 کے فاتح تھے، آٹومن لینڈ کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ پیلسٹین کا جو حصہ ہے برٹین اپنے پاس رکھتا ہے۔ پیلسٹین 4 صدیوں تک آٹومن امپائر کا حصہ رہا تھا، لہٰذا یہاں پر میجورٹی میں مسلمان رہتے تھے، اور کرسچنز اور جیوز نے یورپ کی طرف رخ کر لیا تھا۔ لیکن جیوز کو یورپ میں صحیح طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا تھا، اور کئی لاز ان کے اگینسٹ بنائے گئے تھے۔ یہ دیکھتے تھیوڈر ہرزل نے 1897 میں ورلڈ زائونسٹ آرگنائزیشن بنائی، جس میں وہ جیوز کی سیپریٹ اسٹیٹ کی بات کرنے لگے، اور کہتے تھے کہ زائونزم صرف ریلیجیس آئیڈیالوجی ہی نہیں بلکہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی بھی ہے۔ ورلڈ وار 1 سے پہلے 1917 میں بیلفور ڈکلیریشن ہوتا ہے، جس میں برٹین پرومس کرتا ہے کہ پیلسٹین میں جیوز کو سیپریٹ ہوم لینڈ بنا دیا جائے گا۔ اس کے ایگزیکٹ ورڈز ہیں "دی اسٹیبلشمنٹ ان پیلسٹین آف اے نیشنل ہوم فار دا جوئش پیپل"۔ برٹین نے یہ اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ ورلڈ وار 1 میں جوئش کی سپورٹ چاہتے تھے۔ بیلفور ڈکلیریشن سے ایک سال پہلے برٹشرز نے فرانس سے بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ عرب کنٹریز کی ڈویژن کے بعد پیلسٹین والا حصہ فرانس کو دے دے گا۔ اس سے پہلے 1915 میں برٹشرز نے مکہ کے رولر شریف حسین سے بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ عرب کنٹریز پر رول کرے گا، جس میں پیلسٹین کا حصہ بھی شامل ہوگا، لیکن بدلے میں شریف حسین کو آٹومن امپائر کو اپوز کرنا تھا۔ اس طرح برٹشرز نے بڑے ہی چالاکی سے سب کی سپورٹ حاصل کی، اور ورلڈ وار 1 کے بعد ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت پیلسٹین کا علاقہ بھی اپنے پاس ہی رکھا۔ برٹین کی ورلڈ وار 1 میں جیت کے بعد جیوز کو شور ہو گیا تھا کہ اب انہیں اپنا سیپریٹ ہوم لینڈ مل جائے گا، اور وہ اپنی ہولی پلیس میں عبادت کر سکیں گے، لہٰذا پوری دنیا سے جیوز نے پیلسٹین کی طرف مائیگریٹ کرنا شروع کر دیا۔ مائیگریشن میں اتنی تیزی آئی کہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تھیں۔ اس کے علاوہ ہولوکاسٹ، نازی جرمنی کے ہاتھوں جیوز کا قتل عام، اور فاشسٹ اٹلی نے بھی جیوز کی مائیگریشن میں حصہ ڈالا۔ 1930 میں اسرائیلی نیشنلسٹ موومنٹ بنتی ہے جو کہ جیوش اسٹیٹ کی بات کرتی ہے، اور اسٹیٹ بننے کے لیے ایفرٹ شروع کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جیوز نے نان پیلسٹینین عرب اونرز سے لینڈز خریدنا شروع کر دیے تھے، اور مختلف شعبوں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ لینڈ اور لیبر کو سیکیور کرنے کے بعد ان کی پیلسٹین میں جڑیں اور بھی مضبوط ہونے لگیں۔ یہ دیکھتے پیلسٹینینز نے پیلسٹینین نیشنلسٹ موومنٹ لانچ کی، جو کہ انڈیپینڈنٹ عرب اسٹیٹ کی ڈیمانڈ کرنے لگی۔ اس کے بعد برٹشرز ایک وائٹ پیپر ایشو کرتے ہیں، جس میں جوئش امیگرینٹس کی حد نافذ کر دی جاتی ہے، اور پیلسٹین میں جوائنٹ عرب اینڈ جوئش اسٹیٹ بنانے کا فیصلہ ہوتا ہے 10 سالوں کے اندر اندر۔ اس فیصلے سے دونوں جوئش اور پیلسٹینینز کو خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ جوئش ناراض ہو گئے کہ ان کی کمیونٹی کو بڑھنے سے کیوں روکا جا رہا ہے پیلسٹین میں، جبکہ پیلسٹینینز ناراض تھے کہ 10 سال اسٹیٹ بننے کا انتظار کیوں کرے، اور پیلسٹین میں جیوز کو کیوں حصہ دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ورلڈ وار 2 سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی حالات برٹشرز کے ہاتھوں سے نکلنے لگتے ہیں تو وہ پیلسٹین کا معاملہ یونائٹڈ نیشنز کو سونپ دیتے ہیں۔ 1947 میں یونائٹڈ نیشنز ایک ریزولوشن پاس کرتی ہے، جسے پارٹیشن پلان کہتے ہیں۔ اس ریزولوشن کا مقصد برٹش پیلسٹین کو عرب اور جوئش اسٹیٹ میں ڈیوائڈ کرنا تھا۔ اس پلان کے مطابق پیلسٹین کی 55% ٹیریٹری کو جوئش اسٹیٹ، جبکہ 45% ٹیریٹری کو عرب اسٹیٹ بنایا گیا۔ عرب ملک میں غزہ پٹی اور ویسٹ بینک شامل تھا، جبکہ یروشلم کے مقدس شہر کو انٹرنیشنل کنٹرول میں رکھا گیا۔ 1948 میں برٹشرز پیلسٹین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ At Haifa, the last British troops leave Palestine. The Union Jack was hauled down and the doors closed for good on the British mandate. جیوش پارٹیشن پلان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور 14 مئی 1948 کو نیا ملک اسرائیل کی انڈیپینڈنس کا اعلان کرتے ہیں۔
پیلسٹین اور دوسری عرب کنٹریز اس پلان کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ جنگ جو ایجپٹ، جارڈن، سیریا، لیبنان اور عراق نے اسرائیل کے خلاف لڑی، اسے فرسٹ عرب اسرائیل وار کہتے ہیں۔ یہ جنگ اسرائیل جیت جاتا ہے اور پیلسٹین کے میجورٹی حصے کو کیپچر کر لیتا ہے۔ پیلسٹین کے پاس صرف ویسٹ بینک اور غزہ پٹی رہ جاتی ہے، جس کو عارضی طور پر جارڈن اور ایجپٹ گورن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پیلسٹینینز کے پاس اب اپنا کوئی ہوم لینڈ نہیں رہتا، جبکہ اسرائیل اپنی سرحدوں میں اضافہ کر لیتا ہے۔ اسرائیلی فورسز کے ظلم سے بچنے کے لیے تقریباً 10 لاکھ پیلسٹینین مائیگریٹ کر جاتے ہیں نیبرنگ عرب کنٹریز میں۔ اس مارکس ایکزوڈس کو نکبہ کہتے ہیں۔ اسرائیل سے بدلہ لینے کے لیے ایجپٹ، سیریا، عراق اور لیبنان ایک اور جنگ لڑتے ہیں 1967 میں، جسے 6 ڈے وار کہتے ہیں۔ اس وار میں پھر عرب ممالک کو شکست ہوتی ہے اور اس بار اسرائیل ویسٹ بینک، غزہ پٹی، ایجپٹ سے سینائی پیننسولا اور سیریا سے گولان ہائٹس پر قبضہ کر لیتا ہے۔ چیزوں کو اکٹھا کریں تو اسرائیل نے ساری پیلسٹینین ٹیریٹری اور یروشلم کے مقدس شہر کو سیز کر لیا تھا۔ کھوئی ہوئی ٹیریٹریز کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ایجپٹ، جارڈن اور سیریا 1973 میں ایک بار پھر سے اسرائیل کے خلاف میدان جنگ میں آتے ہیں۔ اس جنگ کے شروع میں عرب کنٹریز کافی حصہ کیپچر کر لیتے ہیں، لیکن کاؤنٹر اٹیک میں اسرائیل وہ حصہ دوبارہ واپس لے لیتا ہے۔ یہ وار ڈرا کی صورت میں ختم ہوتی ہے اور ٹیریٹریز میں کچھ خاص چینج دیکھنے کو نہیں ملتا۔ 1978 میں ریجن میں پیس لانے کے لیے یو ایس ایک ڈیل لے کر آتا ہے ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان، جسے کیمپ ڈیوڈ اکارڈ کہتے ہیں۔ پھر 1979 میں آخر کار اسرائیل اور ایجپٹ کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق اسرائیل سینائی پیننسولا ایجپٹ کو واپس کر دیتا ہے، جو اسی نے اس سے 1967 کی وار میں چھینا تھا۔ بدلے میں ایجپٹ اسرائیل کو ریکگنائز یعنی قبول کرتا ہے۔ یہ کرنے کے بعد ایجپٹ پہلی عرب مسلم کنٹری بنتی ہے جو اسرائیل کو ریکگنائز کرتی ہے۔ 1964 میں پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن بنتی ہے، جسے PLO بھی کہتے ہیں، جس کا مقصد فلسطینیوں کو آزاد ملک دینا اور عرب کنٹریز کو یونائٹ کرنا تھا۔ 1974 میں یونائٹڈ نیشنز PLO کو فلسطینیوں کا نمائندہ ایکسیپٹ کرتی ہے۔ 1980 میں یونائٹڈ نیشنز کی 1947 کی ریزولوشن کی اسرائیل وائلیشن کرتا ہے اور آکیوپائڈ پیلسٹینین لینڈ میں نئی جوئش کمیونٹی کو سیٹل کرنے لگ جاتا ہے، خاص طور پر ویسٹ بینک میں۔ ان فریش جوئش سیٹلرز کو اسرائیلی گورنمنٹ کی طرف سے رہائش کی سبسڈی اور سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے۔ یہ ایک پروپیگنڈا تھا تاکہ فلسطین کے آکیوپائڈ لینڈ کو اسرائیل بعد میں کلیم کر سکے۔ PLO کے لیڈر یاسر عرفات سمجھ جاتے ہیں کہ خون خرابے سے انہیں آزادی نہیں ملے گی، لہٰذا وہ امن کے ذریعے اس مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں اور یونائٹڈ نیشنز کی میٹنگ میں بھی انہیں بلایا جانے لگ جاتا ہے۔ 1987 میں ایک اور پیلسٹینین آرگنائزیشن بنتی ہے جسے حماس کہتے ہیں۔ یہ اپنے لوکل سیلف میڈ ملیٹنٹس کے تھرو فلسطین کی آزادی کی جنگ لڑتے ہیں اور PLO کی سیکولر اپروچ کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ 13 سپتمبر 1993 میں PLO اور اسرائیل کے درمیان اوسلو اکارڈ ہوتا ہے اور US پریزیڈنٹ بل کلنٹن، PLO کے چیئرمین یاسر عرفات اور اسرائیلی پریزیڈنٹ یtzhak رابن وائٹ ہاؤس میں آمنے سامنے آتے ہیں۔ اس اکارڈ کے مطابق پیلسٹینین نیشنل اتھارٹی بنتی ہے جو غزہ پٹی اور ویسٹ بینک میں اپنی حکومت سنبھالتی ہے۔ اس کے بدلے میں PLO اسرائیل کی اسٹیٹ کو ریکگنائز کرتا ہے، لیکن یہ اکارڈ بعد میں فیل ہو جاتا ہے۔ 2006 میں پیلسٹینین لیجسلیٹو کونسل میں الیکشن کرائے جاتے ہیں جس میں حماس جیت جاتا ہے۔ اس کے بعد PLO اور حماس ایک ٹیبل پر بیٹھ کر یونٹری گورنمنٹ بنانے میں ناکام رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حماس غزہ پٹی اور فتح یعنی PLO ویسٹ بینک پر اپنی حکومتیں بنا لیتے ہیں۔ اس کو فتح حماس کانفلکٹ کہتے ہیں اور یہ مسئلہ آج تک چل رہا ہے، اور دونوں حماس اور فتح اپنے آپ کو فلسطینیوں کی واحد جماعت سمجھتے ہیں جو فلسطینیوں کو ان کا حق دلا سکے گی۔ آپ کی اس میں کیا رائے ہے وہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔